ایمان پہلے ہے اور اعمال بعد میں آتے ہیں۔ اگر ایمان کامل نہ ہو، ایمان درست نہ ہو، تو اعمال بھی کوئی کام نہیں آتے ہیں۔ تو ایمان کا درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے پہلے ایمان پر زور دیا ہے اور ایمان کے بعد اعمال پر زور دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں بھی پہلے ایمان کا ذکر ہے اور پھر نیک اعمال کا ذکر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب الایمان میں نقل کیا ہے اور کثرت سے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے مختلف طرق کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے نفس سے، اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ اب اسی طرح ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ جو فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ پکا منافق اور بے ایمان ہے۔ نہیں، بلکہ ایمان کے درجات ہیں، وہ اعلیٰ درجے کا مومن نہیں ہو سکا، اس نے ایمان کے کمال کو نہیں پایا ہے، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکا جس نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کو لے لیں کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، حالانکہ حدیث میں یہ ہے تم میں سے کوئی مومن ہے ہی نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کیا اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو کافر ہو جائے گا؟ نہیں، رہے گا وہ مومن ہی۔ لیکن ایمان کی اعلیٰ درجے کی نفی آ گئی کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو کامل مومن کے لیے اور باتوں کی بھی ضرورت ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی مہمانوں کے لیے پسند کرتے تھے، اور وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے لوگوں کے لیے پسند کرتے تھے۔ تو اگر ایک چیز انسان کو
اللہ نے توفیق دی کہ اپنے بھائی کے لیے وہ خریدے تو وہ چیز خریدے جو اپنے من کو بھی اچھی لگتی ہو، اپنے من کو بھی اچھی لگتی، یہ نہیں کہ اپنے لیے وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو دوسرے کے لیے کھانا پوری کے لیے وہ آدمی اس کو وہ چیز خرید کے دے دیتا ہے، حالانکہ اس میں بھی ثواب ہے لیکن ایمان کا اعلیٰ درجہ نہیں، ایمان کا اعلیٰ درجہ نہیں۔ لہٰذا ہمارے اکابرین کرام ان کی حالات زندگی ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز اپنے دوستوں کو نہیں دیتے تھے جس کو وہ خود پسند نہیں کرتے تھے، وہ چیز دیتے تھے، وہ تحفہ دیتے تھے جس کو وہ انسان خود پسند کرتا ہے، جس کو انسان خود پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے میرے عزیز دوستو۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو تحفہ دیتے ہوئے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو صدقہ دیتے ہوئے کہیں ردی کا ارادہ نہ کرو۔ خبیث یہاں معنی خبیث کا گھٹیا ہے، یعنی گھٹیا چیز کا ارادہ نہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کروڑ روپے کا کاروبار کر رہا ہے، کروڑ کا اس کا بنگلہ ہے، 50 لاکھ کی اس کی گاڑی ہے، تو وہ بڑی خوشی کرنے لگا ہے تو 10 والا نوٹ نکالتا ہے اور کسی غریب کو دے دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ 10 روپے جو ہے یہ ردی ہی ہے۔ لیکن ایک آدمی جو مزدوری 500 روپے کی کرتا ہے، وہ اپنے رزق حلال سے اگر 10 روپے بھی دے دیتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز ردی نہیں ہے، یعنی جس کی اہمیت کسی کے ہاں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بر کو، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، کب تک؟ جب تک اللہ کی راہ میں وہی چیز قربان نہ کرو، وہی خرچ نہ کرو جو تمہارے دل کو اچھی لگتی ہے، جو تمہارے دل کو اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غریب اپنی پہنچ کے مطابق عمدہ قربانی خریدے، اپنی پہنچ کے مطابق، اور امیر وہ چیز قربان کرے، اتنی دولت قربان کرے جتنا اس کو پتہ چلے کہ واقعہ بھی میرا کچھ جا رہا ہے، میرا کچھ جا رہا ہے۔ تو لہٰذا آج کا درس یہ ہے حدیث مبارکہ کی روح سے کہ آدمی کو چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق دوستوں پر خرچ کرے تو وہی کچھ خرچ کرے جس کو وہ خود پسند کرتا ہو، وہی کھانا دوسروں کو کھلائے جو کھانا وہ پسند کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کی توفیق دے، جو حدیث کا درس ہم سنتے ہیں اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔